اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فصل افعال المقاربہ۔ ہماری بحث افعال مقاربہ میں ہے۔ افعال مقاربہ وضع کیا ہے واضح نے تاکہ دلالت کرے کہ خبر کا معنی فاعل کے لیے ثابت ہے تو زمان قریب میں، یعنی ان قریب یہ کام شروع ہونے والا ہے، یا خبر کو فاعل کے ساتھ نزدیک کرنے کے لیے اگر بتانا ہو تو وہاں پر افعال مقاربہ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ افعال مقاربہ تقریباً تین قسم پر ذکر کرتے ہیں، تین قسموں پر۔ پہلی قسم یہ ہے کہ امید کے معنی میں آتے ہیں، جو کہ افعال مقاربہ جو ہے امید کے معنی میں آتے ہیں، تو یہ عصا ہے، اور عصا جو ہے فعل جامد میں سے ہے، اور یہ تصریف ہوتے تو غیر ماضی کے علاوہ کوئی اور تصریف اس میں موجود نہیں ہے۔ اور عصا جو ہے جس کے خبر میں ان آتے ہیں، فعل مضارع ان کے ساتھ، اور عصا کی خبر کو جو ہے مقدم کرنا جائز ہے مبتدا پر، اور کبھی کبھار خبر کا حذف کرنا بھی جائز ہے، یعنی ان جو فعل مضارع جو خبر عصا کے اندر آتے ہیں اس کا حذف کرنا بھی جائز ہے۔ مثالیں انشاءاللہ اس میں تطبیق کریں گے تو ہم یہاں پر بیان کریں گے۔ یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم ہے حصول کے معنی میں آتے ہیں۔ افعال مقاربہ جو کہ حصول کے معنی میں آتے ہیں وہ ہے قادہ، یعنی خبر کا حصول فاعل کے لیے بالکل قریب ہے، نہ کہ امید۔ پہلے میں تھا امید، اب یہاں پر بالکل قریب ہے، امید نہیں، قریب ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اس کے لیے قادہ آتے ہیں، اور اس کی خبر میں جو ہے بدون ان آتے ہیں اور کبھی ان آتے ہیں فعل مضارع کے ساتھ۔ تیسرا جو معنی ہے اخذ و شروع کے معنی میں آتے ہیں، فاعل کو امید کے معنی میں نہیں بلکہ یقین ہے کہ فاعل نے خبر کو حاصل کرنا شروع کر چکا ہے۔ زید نے پڑھنا شروع کیا تو کہیں گے زید پڑھ رہا ہے، یعنی گویا کہ وہ فعل میں شروع ہو چکا ہے، کام شروع کر چکے ہیں، اس کے معنی کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور آخر میں اوشکا ہے، جو کہ جو ہے اس کے لیے جو اخذ و شروع کے لیے جو ہے الفاظ ہے تفقہ ہے، جعلہ ہے، کربہ ہے، اخذہ ہے، اور آخر میں ایک لفظ ہے وہ اوشکا، جو کہ کبھی قادہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی عصا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، عصا کی طرح۔ فصل افعال المقاربتی، افعال مقاربہ، افعال وہ افعال ہے وضعت جس کو وضع کیا گیا ہے للدلالت علی دنو الخبر لفاعلها، اس چیز پر دلالت کرنے کے لیے کہ خبر فاعل کے بالکل نزدیک ہو چکا ہے۔ وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، یہ کل تین قسمیں ہیں جو افعال مقاربہ کے معنی ہیں۔ الاول، پہلی چیز للرجاء، امید کے معنی میں آتے ہیں، افعال مقاربہ امید کے معنی میں۔ وَهُوَ جو رجاء کے معنی میں، امید کے معنی میں آتے ہیں، وَهُوَ عصا ہے۔ فعل، اور یہ عصا فعل ہے، جامد، فعل جامد ہے، غیر متصرف ہے۔ ولا يستعمل منه غیر الماضی، ماضی کے علاوہ دوسرے اور بھی صیغے اس کے ہوتے نہیں ہیں۔ وَهُوَ فِي الْعَمَلِ مِثْلُ کانا، یہ عمل میں جو ہے کانا کی طرح ہے، یعنی اسم کو رفع خبر کو نصب دینے والا ہے۔ مثل کانا کی طرح ہے، نحو عسى زید ان یقوم، عسى یعنی افعال مقاربہ، زید اسم عسى، ان یقوم خبر عسى ہے۔ الا ان خبرہ، لیکن یہاں پر کانا کی طرح ہونا 100% نہیں ہے، بلکہ خبر کانا اور خبر عصا میں فرق یہ ہے کہ خبر عصا میں فعل المضارع مع ان ہوتا ہے، کانا میں ایسا نہیں ہوتا۔ نحو عسى زید ان یخرج، عسى زید، امید ہے زید کہ وہ نکل جائے، تو یہ ان یخرج فعل مضارع مع ان کے ساتھ آئے اس کی خبر۔ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ، اور عصا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا بھی جائز ہے۔ نحو عسى ان يخرج زید، عسى ان یخرج خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر۔ وقد يحذف ان
नहू असा ज़ैदुन यक़ूमा, और कभी कभार अन को हज़्फ़ करके फ़ेल मुज़ारे जो कि ख़बर है उसको रखना जायज़ है, जैसे असा ज़ैदुन यक़ूमा, यक़ूमा ख़बर है असा। ये एक बात हो गई, पहला माना क्लियर हो गया, 3 मानी थे। दूसरा माना वस्तानी लिल हुसूल, हुसूल के माना में आते हैं। वह हुआ जो हुसूल के माना में आते हैं वह हुआ कादा है। वह ख़बरुहु मुज़ारिउन दून अन, लेकिन ये कादा जिसकी ख़बर जो है मुज़ारे आता है लेकिन अन के बग़ैर आता है, लेकिन कभी कभार अन के साथ भी आता है। दून अन आने की मिसाल जैसे नहू कादा ज़ैदुन यक़ूमा, कादा अफ़ाल मुक़ारबा, ज़ैदुन ज़ैद जो है इसमें कादा, यक़ूमु ख़बर कादा, लेकिन यहाँ पर बग़ैर अन आने की मिसाल है। फ़ेल मुज़ारे लेकिन बग़ैर अन, यानी कादा ज़ैदुन यक़ूमु, यानी बिल्कुल करीब है कि ज़ैद खड़ा हो जाए, इस माना में। वक़द तदख़ुलु अन, लेकिन कभी कभार कादा की ख़बर में फ़ेल मुज़ारे हो तो अन भी दाखिल हो सकते हैं। नहू कादा ज़ैदुन अन यख़रुजा, करीब है ज़ैद कि वो निकल जाए। वस्सालिस, तीसरा माना लिल अख़्ज़ व शुरूअ फ़िल फ़ेल, फ़ाइल को उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि फ़ाइल ने ख़बर को हासिल करना शुरू कर चुका है। वह हुआ वो, यानी शुरू के माने में आने वाले जो अफ़ाल मुक़ारबा है, तफ़िक़ा है बिमाना अख़ज़ा है, व जअला है बिमाना अख़ज़ा है, व करबा है बिमाना करुबा, व अख़ज़ा, ये सब तफ़िक़ा, जअला, करबा, अख़ज़ा, ये सब जो शुरू के माने में आते हैं। व इस्तिमालुहा मिस्लु कादा, ये जो अफ़आल है, तफ़िक़ा जो है, जअला जो है, करबा और अख़ज़ा, ये इस्तेमाल होते कादा की तरह। यानी क्या मतलब, ख़बर में मुज़ारे बिदून अन के साथ भी और कभी कभार अन के साथ भी आ सकते हैं, इला आखिरी। यानी अब यूँ कहे नहू तफ़िक़ा ज़ैदुन यक्तुबु, ज़ैद ने लिखना शुरू किया है, तो तफ़िक़ा ज़ैदुन यक्तुबु में बग़ैर अन आए, कभी कभार वक़द तदख़ुलु अन भी आते हैं, तफ़िक़ा ज़ैदुन अन यक्तुबा, इला आखिरी। वह औशका, और औशका भी है जो कि इब्तिदा और शुरू के माना में आते हैं, अख़्ज़ के माने में आते हैं। व इस्तेमालुहु, और इसका इस्तेमाल नहू असा व कादा, असा और कादा की तरह है। यहाँ नहू का माना यानी मिसाल नहीं बल्कि की तरह है, यानी उसकी तरह है। असा की तरह है यानी ख़बर बिदून अन आते हैं, यानी औशका की ख़बर में बिदून अन आने में असा की तरह है, अन आने में कादा की तरह है। ये होगा, ये बात ख़त्म हो गई अफ़ाल मुक़ारबा के हवाले से। अगली फसल आ रही फ़ेल ताज्जुब के बारे में। फ़ेल ताज्जुब हमारे पास कुल 2 है, एक मा अफ़अला हु और एक है मा अफ़अल बिह। ये 2 फ़ेल ताज्जुब है हमारे पास मौजूद है। अब फ़ेल ताज्जुब कहते किसे हैं? फरमाते हैं फ़ेल ताज्जुब वो फ़ेल है जिसको वाज़िह ने इंशाए ताज्जुब के लिए वज़ा किया हो। इंशाए ताज्जुब कहने से वाज़िह ने वज़ा ही इंशाए ताज्जुब कहने के लिए वज़ा किया हो तो इससे खारिज हो गया वो ख़बर जो ताज्जुब वाली है, वो ख़ुद ब खुद खारिज हो जाएंगे। जो ताज्जुब वाली ख़बर है वो खारिज हो जाएंगे इस पे से, चूँकि यहाँ पर शर्त है फ़ेल ताज्जुब में कि वाज़िह ही वज़ा करते वक़्त ताज्जुब को इंशा करने के लिए वज़ा किया हो, उसको यहाँ पर शामिल करना है। उसके कुल 2 सीगे हैं, मा अफ़अलहु और मा अफ़अल बिह व अफ़अल बिह, ये 2 है। और उसके बाद जो है फरमाते हैं फ़ेल ताज्जुब को उसी सीगे से बनाया जाता है जिससे अफ़अल तफ़ज़ील बना जाता है, और जहाँ से नहीं बनाया जा सकता वहाँ से उसकी तावील की जाती है। और फरमाते हैं कि अफ़आल ताज्जुब में तसरीफ़ जायज़ नहीं है, न तक़द्दुम जायज़ है, न ताख़ुर जायज़ है, न उनके दरमियान फ़ेल व अफ़आल ताज्जुब के दरमियान फ़ासला जायज़ है। किसी सूरत में ये चीज़ें जायज़ नहीं है। फरमाते हैं फ़स्लुन फ़िअल ताज्जुब, फ़ेल ताज्जुब के बारे में है। वह हुआ फ़ेल ताज्जुब माँ वो फ़ेल है वज़िअ जिसको वाज़िह ने वज़ा किया हो लिइंशाइ ताज्जुबी, ताज्जुब को बयान करने के लिए, वलहु सीग़तान और इसके लिए 2 सीगे हैं, मा अफ़अलहु एक पहला सीगा नहwu मा अहसन ज़ैदुन, मा अहसन ज़ैदन, मा अहसन ज़ैदन। इसका मतलब यह है कि
کس چیز نے زید کو صاحب حسن کر دیا، یعنی زید کتنا حسین ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے ای شیء احسن زیدن، کس چیز نے زید کو حسین بنایا۔ وفی احسنہ، یہاں پر اس احسنہ میں ما احسن زیدن میں احسنہ کے اندر ضمیر، ایک ضمیر ہے ہوا جو اس کے اندر محذوف ہے، اور یہ ضمیر وہو فاعل ہو، اسی احسنہ فعل کے لیے فاعل ہے، اور زیدن جو ہے اس کے لیے مفعول بہ ہے۔ ما جو ہے استفہامیہ ہے بمعنی ای شیء کے ہو کر مبتدا، اور احسن زیدن اس کے لیے خبر بنیں گے، ٹھیک ہے، یہ بات ختم ہو گئی۔ وَأَفْعِلْ بِهِ، دوسرا صیغہ افعل بہ ہے، نحو احسن بزید، احسن فعل امر ہے، بمعنی فعل ماضی ہے، احسنہ ہے، وہی بھی یہ بھی احسن جو ہے احسنہ ہے بمعنی فعل ماضی ہے امر، یہاں پر با جار زیدین مجرور ہے، تو یہ اس معنی میں آئے گا، دوسرا صیغہ اس کا۔ وَلَا يُبْنِيَانِ، یہ جو افعال تعجب کے دو صیغے ہیں یہ نہیں بنتا الا مما یبنا منہ افعال التفصیل، مگر اس چیز سے بنایا جاتا ہے جہاں سے افعال تفضیل کو بنایا جاتا ہے۔ وَيُتَوَصَّلُ فِي الْمُمْتَنِعِ بِمِثْلِ مَا أَشَدَّ اسْتِخْرَاجًا كَمَا عَرَفْتَ، اور ملایا جاتا ہے، وَيُتَوَصَّلُ ملایا جاتا ہے فی الممتنع جہاں سے افعال تفضیل نہیں بنتے، وہاں پر ما اشد استخراجا، ما اشد به استخراجا، ما اشد به کہہ کر وہاں پر بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ لکھ کر رکھیں چونکہ یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس عبارت کو وَيُتَوَصَّلُ فِي الْمُمْتَنِعِ کو لکھنے کے لیے اس عبارت کو آپ ذہن میں رکھیں۔ فعل تعجب کو ثلاثی مجرد سے وہ جس میں لون عیب نہ ہو وہاں سے بنایا جاتا ہے، اور اگر ممتنع ابواب سے فعل تعجب بنانا ہو تو شدت ضعف، حسن، قبو وغیرہ سے فعل تعجب کی یہ دو صیغے بنائے جاتے ہیں، ما افعل زیدن، ما افعلہ اور ما افعل بہ بنائے جاتے ہیں۔ پھر جس باب سے ممتنع ہوگا اس کے مصدر کو آگے ذکر کیا جائے گا مفعول بھی بنا کر اول صیغے میں، اور با حرف جر کے ذریعے سے مجرور بنا دیا جائے گا ثانی صیغہ کے لیے۔ تو اول کی مثال ما شد استخراجن، جہاں پر جو ہے مفعول کی بنا پر اول صیغے میں ذکر کیا ہے، اور مفعول بھی بنا کر استخراجن کہہ کر اشدہ کے لیے، اور دوسرا میں ثانی صیغے کی مثال یہ کہ اشدہ بھی استخراجی با کے ذریعے سے جر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ دو یہ لکھ کے رکھیں تاکہ آسان ہو جائے سمجھنے کے لیے اس بات کو۔ وَلَا يَجُوزُ التَّصْرِيف، ان دو صیغوں میں جائز نہیں ہے تصریف کرنا، ولا التقدیم ولا التاخیر، یعنی ما احسن زیدن میں زیدن کو زیدن احسنہ کہنا یہ جائز نہیں ہے، نہ تقدیم نہ تاخیر، ولا الفصل، نہ فعل تعجب اور اس کے معمول کے درمیان کوئی فاصلہ آنا یہ بھی جائز ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ والمازنی اجاز الفصل بالظرف، لیکن مازنی جو ایک نحوی عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی فعل تعجب اور اس کے معمول کے درمیان اگر ظرف فاصلہ آ جائے تو جائز ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نحو ما احسن الیوم زیدن، احسنہ جو ہے اس کے لیے فاعل، اور زیدن جو احسنہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے، اور زیدن اس کے لیے مفعول بھی ہے، اور ما جو ہے یہاں استفہامیہ ہے، تو یہاں پر الیوم کا فاصلہ آنا ان دو معمول اور فعل تعجب کے درمیان یہ جائز ہے، وہ کہتے ہیں۔ فعل تعجب ختم ہوگی، اب یہاں آگے اگلی والی فصل میں بیان کرتے ہیں افعال مدح و ذم کو۔ افعال مدح و ذم کو واضح نے وضع کیا ہے مدح اور ذم کرنے کے لیے، کسی کی تعریف کرنا ہو تو افعال مدح، کسی کے برائی کو بیان کرنا ہو تو افعال ذم کو بیان کیا ہے، اور اس کے لیے دو فعل ہے، افعال مدح کے لیے بھی دو فعل ہے، افعال ذم کے لیے بھی دو فعل ہے، اور اس کا فاعل جو افعال مدح ہے معرف باللام ہوگا یا معرف باللام کی طرف اضافہ ہوگا، اسی طرح افعال ذم میں بھی اسی طرح ہے، اس کو ہم عبارت میں پڑھتے ہیں، آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فصل افعال المدح والذم، افعال مدح و ذم کے بارے میں ہے۔ ما وضع، یعنی افعال مدح و ذم کو وضع کیا ہے لانشاء مدح او ذم، کسی کی مدح کرنے کے لیے، تعریف کرنے کے لیے افعال مدح کو، کسی کے مذمت بیان کرنے کے لیے افعال ذم کو، نعمہ اور حبذا کسی کی تعریف کے لیے، سعی اور بیسا کو کسی کی مذمت کے لیے وضع کیا ہے۔
اما المدح فلہ فعلان، جہاں تک مدح کا تعلق ہے وہاں اس کے لیے دو فعل ہے. پہلا جو ہے نعمہ ہے، وفاعلہ نعمہ کا فاعل اسم معرف باللام، وہ اسم ہے جو کہ معرف باللام ہو، جیسے نحو نعم الرجل زید، زید بہت اچھا آدمی ہے. تو اب یہاں پر نعمہ کے لیے فاعل جو ہے فعل رجل جو ہے فاعل جو کہ معرف باللام ہے، اور زیدن اس کے لیے مخصوص بالمدح ہے. او مضاف الی المعرف باللام، یا جو فعل اضافہ ہوگا کسی معرف باللام کی طرف، نحو اسم کی طرف نعم غلام الرجل. نعمہ جو ہے فعل ماضی اصل جو ہے نائمہ تھا، فا کلمہ کو ساکن کر کے عین کی کسرہ فا کلمہ کو دی ہے تو نعمہ بن چکا، جیسے کہ عوامل میں بیان کیا تھا. ٹھیک ہے. نعم غلام الرجل، نعم غلام الرجل زید، تو غلام الرجل یہاں مضاف لے اس کے لیے فاعل بن چکا ہے، اور زید مخصوص بالمدح ہے. وقد یکون فاعلہ، کبھی فاعل نعمہ مضمرا ضمیر میں ہوتا ہے، یجب تمییزہ بنکرۃ منصوبہ، تو وہاں پر تمییز نکرہ منصوبہ کا ہونا واجب ہے. نحو نعم رجلا زید، نعم رجلا زید. تو یہاں پر نعمہ جو ہے یہاں پر جو ضمیر ہوگا ضمیر مستتر ہے، اور مبہم رجلن جو ہے تمیز، اور ممیز تمیز مل کر فاعل ہے نعمہ کے لیے. چونکہ نعمہ کے اندر جب فعل ہے تو اس کے اندر ضمیر ہوگا، ضمیر جو ہے مستتر مبہم اور رجلن اس کے لیے تمیز، یہ دونوں مل کر جو ہے فاعل ہے نعمہ کے لیے، اور زید مخصوص بالمدح ہے. ایک یہ ہو گئی. وما نحو قولہ تعالی فنعم ہی، کبھی ما کے ساتھ جو ہے وقد یکون فاعلہ مضمرا او ما، کبھی ضمیر ہوں گے نعمہ کا فاعل، کبھی ما ہوگا. تو فنعم ہی، یہاں پر نعمہ میں ما فاعل ہے تو تمیز لایا جائے گا. ہاں یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کبھی نعمہ کے لیے نعمہ جو ہے فاعل ہوگا، ضمیر ہوگا، اور اس کے لیے تمیز نکرہ منصوبہ کا لانا چاہیے، کبھی ما کا تمیز آنا چاہیے. ما اس کے لیے تمیز ہوگا، کبھی جو ہے نکرہ منصوبہ کا. تو یہاں ما تمیز آنے کی مثال ہے. فنعم میں نعمہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ مستتر مبہم ممیز، ما جو ہے تمیز، ہی جو ہے مخصوص بالمدح، اور ممیز تمیز فاعل مل کر فاعل ہو گیا کس کے لیے؟ نعمہ کے لیے، جس طرح ہم نے نعمہ رجلا زیدون میں کہا اے نعمہ ما ہی، اس طریقے سے. وزید جو ہے یسمى المخصوص بالمدح، اور یہاں پر زید جو ہے مخصوص بالمدح ہے. ومنہا، اور اسی میں سے فنعم ہی اے نعمہ ما ہی، تو یہاں نعم ما ہی زیدون زید ہے اس کے بارے میں، جس کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا، جو کہ تو وہ مخصوص بالمدح بنا رہا ہے. تو یہ ذکر کر رہا تھا افعال مدح کے ابتدا، پہلے دو افعال مدح تھے، اس میں سے پہلا ذکر کیا. ومنها یعنی اسی افعال مدح میں سے ہیں حبذا بھی، حبہ فعل ذا فاعل ہے. نحو حبذا رجلا زید، یہاں پر حبہ فعل ذا فاعل، رجل ممیز، رجلا تمیز، زید جو ہے مخصوص بالمدح. فحبہ فعل المدح، حبہ فعل مدح ہے، وفاعلہ ذا، اور اس کا فاعل ذا ہے، والمخصوص زید ہے، ورجلا اس کے لیے تمیز، باقی ممیز. ویجوز ان یقع، اور یہ تمیز جائز ہونا، ویجوز ان یقع تمییز کا واقع ہونا جائز ہے، قبل مخصوص حبذا، مخصوص حبذا سے پہلے بھی داخل ہونا تمیز کا آنا جائز ہے. او بعدہ تمیز، یا تمیز کے بعد آنا بھی جائز ہے مخصوص حبذا کا. یعنی مخصوص حبذا کا تمیز سے پہلے آنا بھی بعد میں آنا بھی دونوں جائز ہے. جسے یہاں پر مثال دے رہے ہیں، نحو حبذا رجلا زید، یہاں پر تمیز مخصوص حبذا سے پہلے آنے کی مثال ہے. وحبذا زید رجلا تمیز بعد میں آیا ہے مخصوص حبذا کے، یہ بھی جائز ہے. او حال، یا حال ہوتے ہیں، نحو حبذا راکبا زید، تمیز جو ہے حال ہوتے ہیں. حبذا او حال، یا جو ہے اس کے جو نکرہ منصوبہ جو حال ہوتا ہے. حبذا، حبہ فعل ذا فاعل جو ہے، راکبا جو ہے اس کے لیے حال،
یہ مخصوص مدح سے پہلے ہیں۔ وحبذا زید راکبن، یہ مخصوص مدح حبہ کے بعد حال واقع ہونے کی مثال ہے۔ راکبن بعد مخصوص حبذا آیا ہوا ہے۔ یہاں تک تھے افعال مدح کے بارے میں۔ وَأَمَّا الذَّمُّ، جہاں تک افعال ذم کا تعلق ہے فرماتے ہیں فَلَهُ فِعْلَانِ اِذًا، جس طرح افعال مدح کے لیے 2 فعل ہے اسی طرح افعال ذم کے لیے بھی 2 فعل ہیں۔ وَهُوَ، پہلا فعل بئسا ہے، نحو بئس الرجل زید، بدترین مرد ہے زید۔ بئسا فعل ذم، الرجل فاعل ہے معرب باللام، زیدن جو ہے اس کے لیے مخصوص بالمدح۔ وبئس غلام الرجل زید، یہاں پر معرب باللام کی طرف اضافہ ہونے کی مثال ہے، یہ اس کے لیے فاعل بنے گا۔ وبئس رجلا زید، یہاں پر بئسا جو ہے تمیز مقدم ہونے کی مثال ہے قبل مخصوص بالضم سے۔ زید جو ہے مخصوص بالضم ہے، اس سے پہلے اس کی تمیز آنے کی مثال ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو افعال ضم میں سے جو پہلا فعل تھا۔ وسعى، اور سعى بھی ہے افعال ضم میں سے دوسرا فعل ہے، نحو سعى الرجل زید، سعى الرجل زید، سعى فعل، الرجل معرب باللام اس کا فاعل، زید مخصوص بالضم۔ وسعى غلام الرجل معرب باللام کی طرف اضافہ ہونے کی مثال ہے اور یہ فاعل ہے، زید مخصوص بالضم ہے۔ وسعى رجلا زید، یہاں پر بھی مخصوص بالضم میں سعى کے اندر بھی مخصوص بالضم سے پہلے تمیز آنے کی مثال ہے، رجلا تمیز، زید مخصوص بالضم ہے۔ وسعى مثل بئسا، اور سعى جو ہے بئسا کی طرح ہے باقی احکام میں بھی۔ اور یہاں سے جو ہے افعال کے بارے میں بھی جو قسم ثانی تھا، جو اس ہدایہ کے اندر 3 اقسام تھے، اس میں سے پہلا اور دوسرا یہاں سے کلیئر ہو گیا، اور آخری جو ہے تیسری قسم جس سے مصنف یہاں پر ختم کرنا چاہتے ہیں وہ قسم حرف ہے، انشاءاللہ وہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔